مظفر گڑھ میں لیڈی سب انسپیکٹر ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اغوا، پولیس کے مطابق اغوا کاروں نے شدید تشدد اور مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا، میڈیکل کے بعد مقدمہ درج، زیادتی، اغوا اور جان سے مارنے کی دفعات شامل۔ ملک بھر میں کورونا کے وار، مزید 61 اموات، تعداد 26,175 ہو گئی، 3,747 نئے کیسز رپورٹ، شرح 6.47% رہی، کراچی میں 6 افراد جاں بحق۔ کراچی میں ابر رحمت انتظامیہ کی نااہلی سے زحمت بن گئی، بچی سمیت 5 افراد جاں بحق، ملی ندی میں طغیانی، سیلابی ریلے کے باعث کراسنگ ٹریفک کے لیے بند۔ پنجاب میں اعلیٰ سطح پر اکھاڑ پچھاڑ کی تیاریاں، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کیے جانے کا امکان، ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کی جانب سے سیاسی کابینہ میں بھی تبدیلیاں متوقع۔ چالیس سال سے جاری افغان تنازع کو ختم کرنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، افغانستان میں امن و سلامتی اور جامع سیاسی حل اہمیت کا حامل ہے، پاکستان اقوام متحدہ کو مکمل تعاون فراہم کرتا رہے گا، وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، کہا عالمی برادری افغانستان کے ساتھ مزید قریبی تعلقات رکھے تاکہ سیکیورٹی کو تقویت حاصل ہو۔ آئی ایس آئی کے سربراہ اور پاکستانی وفد کا دورہ کابل، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی طالبان نمائندوں سے ملاقات، پاک افغان سرحدی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت، پاکستان اور افغانستان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات، سیکیورٹی سمیت اہم دو طرفہ امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ کابل پہنچنے پر گفتگو میں ڈی جی آئی ایس آئی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ایرانی ہم منصب کا رابطہ، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق، پاک ایران تعلقات برادرانہ تاریخی بنیادوں پر استوار ہیں، پاکستان ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، شاہ محمود قریشی کی گفتگو۔ یوم دفاع پر پاک بحریہ کا خصوصی نغمہ، دل خوش ہوا، ترجمان کے مطابق نغمے میں وطن کے جانثاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔